السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفخہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ساری ہی کائنات دے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دا بے حد احسان ہے، فضل ہے کہ جیڑا مالک اور خالق سانو اپنی رحمت نال رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق دے رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ سب نو جننے بھی مسلمان مرد عورتاں نے سب نو اس مہینے دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ چیزیں بتائی تھی میں نے، جن نے سنا اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج کے درس میں ہے روزہ توڑ دینے والی چیزیں، اور جو بھی رمضان گزار رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان اس نیت سے گزارو کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، دوبارہ پتہ نہیں ہمیں روزے ہماری زندگی میں آنے ہیں کہ نہیں آنے۔ پھر اچھے طریقے سے رمضان گزارو گے، محنت کرو گے، دل میں ولولہ پیدا ہوگا، جوش پیدا ہوگا۔ اللہ نے بھی ترغیب دی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ روز ایک فرشتہ منادی اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور زیادہ نیکیاں کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے برائی کرنے والے اب تو رک جا، اتنا قیمتی مہینہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب تو گناہوں سے رک جا۔ میں تو کہتا ہوں وہ بہت بدقسمت ہے لوگ جو اس مہینے میں محنت نہیں کرتا، اپنے گناہ معاف نہیں کراتا، بلکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جبرائیل نے بد دعا کی کہ جو اس مہینے کو پالے پھر اس میں محنت نہ کرے، اپنے رب کو راضی نہ کرے، وہ برباد ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے میں محنت کر لو، کوشش کر لو۔ اب سنو، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ توڑ دینے والی چیزیں، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو مذاق ہی ہوا نا کہ روزہ رکھ کے پھر بندہ جان بوجھ کے کھائے۔ اللہ نے فرمایا تا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔
کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کے طری خط میں صبح کا سفید خط ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو شروع دن سے شام تک پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سحری کے بعد غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تمہارے لیے روزہ کی شب میں اپنے بیویوں سے مقاربت حلال کی گئی، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس میں خیانت کرتے ہو، بس اس نے تم کو معاف کر دیا اور اب ان سے ملو جلو۔ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا اسے ڈھونڈو، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی کو نہیں مل سکتا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی آیا، عرض کیا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس نے کہا رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ نے اس کے لیے کفارہ لازم قرار دیا، گردن آزاد کرے یا 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ جو یہ غلطی کر بیٹھے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملے، اس کے لیے یہ کفارہ ہے کہ گردن آزاد کرے یا 2 ماہ کے 2 مہینوں کے پے در پے روزے ناگا نہ ہو رکھے یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے، پھر ان دا کفارہ ادا ہوئے گا۔ کہ روزے دی حالت اگر انہیں غلطی کر لیے، صحبت کر بیٹھا ہے، تے پھر اللہ دے نبی نے اندے تے یعنی کہ اندہ کفارہ دسیا ہے۔ جان بوجھ کے کیا کرنے سے کہ انسان جو ہے ایک تو الٹی ہے، خود بخود آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو جان بوجھ کے کیا کرتے ہیں، انگلی مارتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے روزے کی حالت میں کیا آ جائے اس پر قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر کیا کرے تو قضا دے۔ حیض یا نفاس شروع ہو جائے، روزے کی حالت ہے، عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو حیض آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ دوبارہ روزہ رکھے گی۔ نفاس ہوتا ہے جو چھلے میں خون آتا ہے، وہ خون آ جائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض میں ہوتی ہے، کہ جب عورت حیضہ ہوتی ہے یا بچہ جنم دیتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں روزہ توڑنے والی چیزیں، اور روزہ جن سے نہیں ٹوٹتا وہ بھی میں نے بتائی ہیں پہلے درس میں۔ یہ چیزیں ہیں چند جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی روزے کی حالت میں، ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا پچھلے رمضان میں غالباً کہ میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ملا ہوں، تو یہ ہے کفارہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے
اگر روزے کی حالت میں مل لے، ایک صحابی نے بھی آ کے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، رمضان روزے کی حالت میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ اگر کوئی جماع کر بیٹھے تو روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا، اس کے لیے کفارہ لازم ہے، ایک غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو 60 بندوں کو کھانا کھلائے، پھر اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں جو گلہ کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا بھی روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو فضول باتوں سے بچنا ہے، فضول محفلوں سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے۔ اگر کوئی گالی دیتا اسے کہو کہ میرا روزہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس طرح آگے سے کہو، پھر آپ کا روزہ ہے۔ پھر روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، اللہ مالک کے دعا کل انشاءاللہ نماز تراویح کی فضیلت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں روزہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو میں نے بیان کیا ہے اپنے دربار میں قبول فرمائے، پوری دنیا میں یہ آواز پہنچائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ معاذ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اس مہینے میں ہمارے گناہوں پر معافیوں کے قلم پھیر دے، جہنم سے اللہ رب العالمین اگر ہمارا جہنمیوں میں نام لکھا ہے ختم کر کے جنت والوں میں نام لکھ دے۔ یہ دعا کرو ہمیشہ۔ میرے بھائیو زندگی کا کیا پتہ ہے، اور روزہ رکھ کے ایسے ہی زبان نہ چلاتے رہو، بلکہ اپنی زبان پہ کنٹرول، نظر پہ کنٹرول، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے لفظ نکالتے ہو وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہیں گے اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنی کتاب، یہ پڑھ کے سنا جو تو نے کیا ہے۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے سکون عطا فرمائے، آزاد فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی میرے بھائی میری بہنیں حدیث سنتی ہیں اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔